اور عین حالت جنگ میں، بلکہ میں نے ڈاکٹر عبدالیامانی کی جس وقت سیدنا صدیق اکبر کی سیرت پہ لکھی ہوئی کتاب مجھے جیل میں کسی نے دی تھی، اس کے چند اوراق میں نے پڑھے، اس میں انہوں نے آپ کے جہاں وصال کا تذکرہ کیا، وہیں جنگ یرموک کے حوالے سے ایک اور بھی بات کی کہ جنگ یرموک جب فتح ہو گئی اور حضرت خالد بن ولید کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ ایک ناممکن چیز جو نظر آ رہی تھی وہاں پہ بھی فتح عطا فرمائی۔ این اس ٹائم جب مسلمان خوشیاں منا رہے تھے، اس ٹائم قاصد آتا ہے اور کہتے ہیں جی قاصد آیا ہے، تو کہنے لگے ہاں جی کیا حکم ہے؟ کہنے لگے جی اندر چلیے۔ وہ اندر جاتے ہیں اور جاتے سمیت اندر کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہے، فاروق اعظم تخت نشین ہو گئے، اور بیٹھتے سمیت انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ خالد بن ولید کو عہدے سے معزول کر کے اس کو میرے پاس بھیجو۔ آپ تصور کریں کہ جس کی وجہ سے جنگ جیتی گئی ہو اس کو سارا لشکر مبارکیں دے رہا ہو، اور وہ ہزاروں کا لشکر جناب حضرت خالد بن ولید کے ایک اشارے کے اوپر جو چاہے کرنے کو تیار ہو کہ یار اس جیسا بندہ جناب ہم نے نہیں دیکھا، تو اس موقع پہ حضرت خالد کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور آپ کو طلب کیا گیا ہے کہ آپ فوری طور پہ مدینے پہنچے۔ انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ جناب دیکھیں جی جنگ ہم نے جتوائی ہے اور باری آئی ہے جس وقت تو اب آ کے ہمیں ہٹا دیا گیا ہے، ہم یہ فیصلے نہیں مانتے اور جناب لشکر ادھر بنا لیں ادھر بانٹ دیں، یہ بات نہیں کی۔ اسی وقت آپ نے فرمایا کہ سپاہی کا کام لڑنا ہے، اگلی صف میں کھڑا کرو گے تو بھی لڑنا ہے، پچھلی صف میں کھڑا کرو گے تو بھی لڑنا ہے۔ لبیک لبیک۔ تو بس بات اتنی سی ہے کہ آپ کو اور مجھے جب بھی کبھی عہدے سے برطرف کیا جائے ہمارا مزاج وہی ہونا چاہیے کہ ہمارا کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا کہ یوں ہوا، کام ہے ان کے ذکر سے امیر بن کے ہوا یا کارکن بن کے ہوا، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لہذا آپ نے ان باتوں کو دل پہ نہیں لانا۔ اگر ہم بھی انہی چیزوں پہ الجھنا شروع کر دیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر ہم میں اور باقی جماعتوں میں کیا فرق رہ جائے۔